السلام علیکم بچوں، ہم اپنے اردو کے 8ویں لیکچر کے ساتھ برسات کی بہاریں کا دوسرا لیکچر کے ساتھ ہمارا اگلے اشعار کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہے، سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تابہ ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند میں سب سے پہلے شاعر کہتا ہے کہ سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، یعنی برسات کے موسم میں جب بارش برس جاتی ہے تو زمین پر ہر طرف سرسبز گھاس کی حکمرانی ہوتی ہے، تو سبزے جب ہلتا ہوا نظر آتا ہے سبزہ تو ایک عجیب ہی منظر پیش کرتا ہے۔ کچھ ابر کی سیاہی مطلب ابر مطلب بادل، لہلہاہٹ مطلب ہے ہوا سے ہلنا، فصلوں کا گھاس کا ہوا سے ہلنا، ابر بادل کو کہتے ہیں۔ سیاہی تاریکی کہ بارش سے پہلے جب بادل چھاتے ہیں تو بادل کے چھانے سے جو ایک تھوڑا دھوپ کا ہٹ جانا اور بادل کا جو رنگ ہے وہ سیاہ نظر آتا ہے، وہ ایک لوگوں کے لیے خوشی کی نوید لے کر آتا ہے کہ ابھی چند ہی لمحات میں بارش شروع ہو جائے گی۔ اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ گھٹائیں جو ہیں، گھٹائیں بادل کا چھا جانا، یا کبھی کبھی جب برسات کے دوران بجلی چمکتی ہے تو بادل کا رنگ سرخ نظر آتا ہے۔ بادل جو کالے رنگ کا چھایا تھا جب بجلی چمکتی ہے تو اس کا رنگ سرخ نظر آتا ہے۔ کاہی جو کلر ہوتا ہے وہ ہلکا سبز رنگ کے بعد دفعہ بارش کے دوران جب بجلی چمکتی ہے تو ایک نیا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تابہ ماہی، بارش صرف انسانوں کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ جانوروں کے لیے بھی ایک عجیب راحت اور تسکین کا باعث بنتی ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی تمام مخلوقات اس بارش میں بھیگ رہی ہوتی ہیں۔ ماہ مطلب چاند اور ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، یعنی چاند کی اونچائی سے لے کر زمین میں سمندر کے نیچے پائی جانے والی مچھلیوں تک تمام مخلوقات بارش سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، رنگ رنگنا مطلب رنگ چڑھانا، ایک نئی شکل دینا اس کو۔ یہاں پر شاعر سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو اتنے منظر، اتنی رنگینیاں، اتنی خوبصورتیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو کون ایسی ذات ہے جو تیرے سوا یہ سب کچھ کر سکتی ہے، کون ایسی صفات کا حامل ہو سکتا ہے۔ 5واں مصرعہ جو اس نظم کا ٹیپ کا مصرعہ ہے، اس میں پھر سے شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دوستو، بارش کا منظر بہت باکمال ہوتا ہے اور یہ برسات کی خوشی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو لبھا رہی ہے۔ 5ویں بند میں شاعر کہتا ہے، شعر ہے کہ کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ 5ویں بند کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، سامان انتظام، قدرت فطرت۔ اس مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ تیری قدرت کے یعنی فطرت کے انتظامات اتنے نرالے ہیں کہ انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، کہ لمحہ بلمحہ دنیا میں بدلتی ہوئی چیزیں، دنیا کے بدلتے ہوئے روپ، موسموں کے، انسانوں کے، جانوروں کے بدلتے ہوئے رنگ، ہر لمحہ ہمیں ایک نیا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، مست ہونا، مگن ہونا، خوش ہونا کہ اے اللہ تعالیٰ، سب لوگ جو بھی تیری قدرت کو پہچان رہا ہے وہ اسی کی رنگینیوں میں مست ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اس کی پہچان میں آگے سے آگے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ 4تھے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ تیتر جو ایک ادنا سا پرندہ ہے وہ بھی اپنی ننھی منھی زبان میں ہر وقت یہ پکارتا نظر آتا ہے سبحان تیری قدرت۔
کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں کہ تو ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تجھ جیسی کوئی دوسری ذات موجود نہیں ہے۔ 5واں مصرع جس میں شاعر بار بار اس کو دہراتے ہوئے کہتا ہے، اپنے دوستوں سے مخاطب ہے کہ دوستوں، برسات کا موسم ایک حسین اور بارکمال موسم ہے اور یہ موسم لوگوں کے دلوں کو لبھاتا ہے۔ آج کی ہماری اس نظم کا کام مکمل ہوا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔